کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو اور اس کے پشت پناہی کرنے والے ممالک کو تباہ و برباد کر دے. جس طرح سے وہاں معصوم بے گناہ بچوں پہ، معصوم شہریوں پہ، بزرگوں پہ، خواتین پہ زندگی تنگ کر دی گئی ہے. نہ صرف تنگ کر دی گئی ہے بلکہ وہ اگر دنیا میں کہیں پہ بھی جنگ میں یہ اصول نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کسی کو خوراک پہنچائی جا رہی ہے یا کوئی امن کا شیلٹر لینا چاہتا ہے تو اس کو وہاں پر قطار میں لگے ہوئے لوگوں کے اوپر بمباری کر دینا، ان کو ٹارگٹ کر دینا، ان کو جس طریقے سے فائر کر کے وہاں پہ انہیں ختم کر دیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. اور آج تو ویسے بھی حج کا خطبہ ہوا، اس میں بھی دعائیں کی گئیں اور دعائیں ہی ہم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ عملی اقدام کی جب بات آتی ہے تو یہ سپر پاور امریکہ بنا ہوا ہے، وہ جو چیمپئن بھی بن رہا ہے اپنے آپ کو، وہ جب وہاں ویٹو کرتا ہے تو پاکستانی سفیر کا بھی بڑا شدید رد عمل آیا. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کر جس طرح مودی کو اور اس کے بعد نیتن یاہو کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور وہ اس کے اوپر ابھی وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر نہ صرف بات چیت ہو رہی ہے بلکہ ہم وہ مستقل جو ہے اسرائیلی بربریت کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کر امریکہ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر جو ہے آپ فی الفور جو ہے امن کی طرف آئیں. دنیا میں جنگ جو ہے، جنگیں جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ لے جاتی ہیں. نہ تو ہم جنگ چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم جنگ کے خواہاں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پیس ہو، امن ہو، اور اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے. آج جبکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دن ہے، آج عرفہ کا دن ہے، عرفات کا، اور آج حج کا دن ہے، تو اسلام تو ہے ہی ریلیجن آف پیس. لیکن جس طریقے سے ہمیں ثابت کیا گیا، لیکن آج دنیا نے دیکھا کہ سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے اور دہشت گردوں کا پروٹیکٹر کون ہے، اور یہ ساری دنیا کے سامنے آیا ہے. اس میں کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں کہ دنیا کے تمام ممالک ایک طرف ہر ایک چاہ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، وہ کسی، لیکن اگر ایک انسان ہے تو یہ نہیں، وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ وہاں اس طرح کا قتل عام ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے شاہدہ صاحبہ، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اور میں بلوچ صاحب آپ کی طرف اسی بات کو لے کر آؤں گا کہ یہاں فلسطینیوں کا قتل عام نہیں ہے، صرف یہاں انسانیت کا قتل عام ہے. ہیومینٹی از ڈیڈ اوور ہیئر. یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہنم سے بھی برے حالات ہیں. بلوچ صاحب میرے سامنے آج ایک ویڈیو آتی ہے جس میں دیکھتا ہوں کہ زمین کے اوپر آٹا گرا ہوا ہے اور وہاں پہ بیچارے بچے عید پہ شاید روٹی بنانے کے لیے زمین سے آٹا سمیٹ رہے تھے، اور وہ اس آٹے سے اپنی روٹی بنائیں گے، تھوڑی سی مٹی آ جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کوئی بھی مسلم ملک ایسا نہیں ہے جو اس ویٹو کے بعد کھڑا ہو کے بولے کہ ہم امریکہ سے اپنے تعلقات منقطع کرتے ہیں اس ویٹو کی وجہ سے. کوئی بھی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بڑی المناک تصویر ہے ان سارے واقعات کی، اور ظاہر ہے جب آپ ذکر کر رہے تھے اور کوئی بھی ذکر کرتا ہے یہاں پر سیاست سے ہٹ کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ کا ذخیرہ اور چناؤ کم پڑ جاتا ہے. اور بالکل یہ ایک ظلم کی ایک بڑی طویل داستان ہے، ایک ایسی رات ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اور ظاہر ہے پاکستان نے جو قرارداد پیش کی، چلیں جس طرح سے بھی ہے، ایک قوم کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر، خطے کے اندر جتنا ہم رول ادا کر سکتے ہیں اس لحاظ سے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک قرارداد پیش کی، اور کوشش یہی ہے کہ تاکہ جو وہاں کے مظلومین ہیں ان تک خوراک کی رسائی پہنچ سکے، جنگ بندی ہو، امن سے ڈھونڈا جائے. لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ دیکھیں، جب آپ جس طرح سے آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کوٹ کی، ظاہر ہے آپ دنیا میں بیٹھے ہیں، جہاں پر وہ امن کی بات کرتے ہیں وہاں پر ان کی تعریف بھی ہوگی، اور جہاں پر وہ امن کو وہ سوکتاج کرتے ہیں تو وہاں پر خود ہمارے پاکستان کے نمائندہ نے بات کی اور اس پر اپنا ری ایکشن ظاہر کیا. تو یہ تو ایک بڑی المناک تصویر ہے فلسطین کی. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پوری مسلم امہ کی جتنی بھی ہماری حکومتیں ہیں ان کو آپس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ کانفرنس بلا کر ایک متفقہ لایا عمل بنانا چاہیے. ایک پوری دنیا کے اندر اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے کہ اس ظلم کو اب بند ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کیا یہ بات شہباز شریف صاحب کی پرائیورٹی میں شامل ہے یا نہیں؟ لگ نہیں رہا بلوچ صاحب. نہیں، دیکھیں وہ آپ بڑی آسان بات ہے، یہ ایک پوری امت کا مسئلہ ہے، اکیلے پاکستان کا نہیں ہے، اور یہ بھی پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے اور موجودہ حکومت کو جاتا ہے جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو اس چیز کی تکلیف نہیں، آپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال
آپ کے لیے بھی تکلیف دہ اور مشکل ہے اور میرے لیے بھی. نہیں میں ثبوت دوں گا وزیر اعظم، میں یہ چاہتا ہوں اور ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے. اس میں فلسطینیوں کی رائے بھی بڑی اہم ہے، وہاں کی بھی تنظیمیں ہیں اور بہت ساری ایسی بھی آپ کو پتہ سر فلسطینی زندہ رہیں گے تو ان کی رائے ہوگی نا. وہ تو ابھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، وہ تو زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے تو رائے کہاں بچے گی؟ دیکھیں وہ آپ کی اور میری نمائندگی وہی لوگ کرتے ہیں جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر میری نمائندگی نہیں کرتے سر، وہ میرے مسئلے نہیں اٹھاتے ہیں. میری نظر میں وہ اپنے مسئلے اٹھاتے ہیں بلوچ صاحب. with all due respect جی آپ کو ضرور الیکشن کانٹیسٹ کر کے اس فورم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچایا جانا چاہیے تاکہ آپ کی آواز بھی اس فورم تک پہنچ سکے، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے، طریقہ وہی ہے. ٹھیک سر. اور کوئی بھی وہ مطلب ہے کہ سنگل آدمی اس طرح سے نہیں. میں تو آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ پوری مسلم امہ کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کو مل کر اس پر کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہیے تاکہ یہ ظلم کی رات تھمے. اور یہ بڑی المناک داستانیں ہیں اور اس میں ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جو بھی حصہ ڈال سکیں وہ کم ہے. اور یقینی طور پر ہم آج کی دنیا میں بھی جس طرح سے آپ نے کہا ہے آواز اٹھا کر دل میں برا کہیں یا آواز اٹھا کر کہیں یا مالی امداد کر کے کہیں، ہمیں اپنا باحثیت مسلمان ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہر بندہ جو ہے اس معاملے میں اپنے خدا کا جواب دہ ہے. میڈیا کا جواب دہ نہیں ہے، دنیا کا جواب دہ نہیں ہے، اپنے خدا کا اور اپنے ضمیر کا جواب دہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہمیں کوئی کردار ادا، ہماری حکومت کو کوئی کردار ادا کر سکے، ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کر سکے، پوری مسلم امہ اور پوری مسلم امہ کے ساتھ ساتھ پوری ہماری جو حکومتیں ہیں مسلم امہ کی وہ کوئی کردار ادا کر سکے تو وہ ضرور کرنا چاہیے. بہرحال ہم نے اپنی زندگی میں ظلم کی ایسی داستانیں سنی ہوں گی، شاید دیکھی نہیں ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ہماری آنکھیں روز بالکل یہ چیزیں دیکھتی ہیں. اور اللہ کرے کہ یہ جو شب ہے ظلم کی یہ ڈھل جائے اور وہاں پر امن قائم ہو جائے. ظاہر ہے کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو کوئی ہو، ان کا جو یہ کردار ہے بالکل اس میں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، یہی اسرائیل ہے جس نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان پر بھی خون مارنے کی کوشش کی، جہاں پر اللہ نے ہماری مدد کی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی اور اس مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہاں پر بھی اللہ کی مدد پہنچے گی. اور ابھی تو وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیدھا جنت کی ہواؤں میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ. لیکن اللہ کرے کہ یہ دنیا کے جو سختیاں یہ بھی ان سے ہٹ جائیں اور وہاں پر امن ہو. لیکن اس میں امریکہ، اسرائیل، جتنے بھی ممالک ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بالکل سنسیئر نہیں، اور خاص طور پر جس طرح سے ویٹو کیا گیا ہے اس میں تو ان کے بالکل نظریات کھل کر سامنے آ